مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول، آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیح نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ خداوند میں خوب خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے. ہمارے آج کے گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر بشپ اعجاز عنایت صاحب، اور میں بشپ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے. اور ناظرین آپ سب کو سلام، خداوند آپ سب کو بھی بہت برکت عطا فرمائے. آمین. بشپ صاحب، ہم بات کر رہے تھے پچھلے ہفتے بالا خانہ کی روح میں دعا کرنا، اور آپ نے بتایا تھا کہ جب ہم دکھ سے دعا کرتے ہیں اور خداوند کے حضور خوب گرے آزار ہوتے ہیں تو وہ خداوند ہماری دعا کو سنتا ہے. آج اسی پروگرام کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہمیں اپنی محدود عقل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے؟ اور اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. کیا کچھ ایسی دعائیں بھی ہیں جو نفرت انگیز ہیں؟ مطلب جو بھی دعا کرتا ہے، جب کوئی مسیحی دعا کرتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ خدا باپ اس کو جواب دے گا اور وہ جواب بڑا پازیٹیو ہوگا. لیکن دعائیں ایسی بھی ہیں جو نفرت انگیز ہیں. یہ کون سی دعائیں ہیں جو نفرت انگیز ہو جاتی ہیں، جو خداوند کو پسند نہیں آتی؟ بیٹا ان کیٹیگریز کو تقسیم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ ہمیں دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک پروگرام میں نے یہ عرض کی تھی اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دعا خدا کی حضوری میں جانے کا نام ہے. دعا کیا کا روح ہوتا ہے جو ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا روح طے کی باتوں کا پتہ لگا لیتا ہے. جب ہم دعا کی روح سے باہر ہوتے ہیں اور جسمانی نیت میں ہوتے ہیں، خدا کا کلام رومیو کے 8ویں باب میں یہ کہتا ہے کہ جسمانی نیت موت کی حالت ہے. جسمانی نیت موت کی حالت ہے. جب ہم اپنی جسمانی خواہشوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور خدا کے روح کی ہدایت سے باہر دعا کرتے ہیں تو وہ خدا ان کے حضور نفرت انگیز ہے. مثال کے طور پہ سادہ سی مثال ہے، ایک چور چوری کرنے جا رہا ہے اور خدا سے دعا کر رہا ہے، خدا تو مجھے کامیاب چوری کا یا ڈاکے کا اپنا یہ صحیح موقع میرا بنا دے، میں تیرا بڑا شکر گزار رہوں گا. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم گندی خواہشوں کی وجہ سے یا جسمانی خواہشوں کی وجہ سے اور خدا کے روح سے باہر ہو کر جو دعائیں کرتے ہیں. میں نے شاید پچھلے ایک پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے ورد اور چلے کیے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ اپنی مشہوری کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ایک ذکر ہے اعمال کی کتاب میں کہ ایک شخص تھا جو یسوع کے نام پہ بدروہیں نکالتا تھا. ٹھیک ہے، خدا یسوع مسیح کے پاس وہ شاگرد لے کے یشوع کو گئے اور کہنے لگے اس کو منع کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں، جو ہمارے نام پہ خدا ان کا کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، اس کو کرنے دو. لیکن دوسری ایک روح تھی جو ایک لونڈی میں تھی اور غیر بین روح تھی، وہ بھی یسوع کا نام لے گئے. تو جب مخصوص لوگوں نے اس بدرو کو کہا کہ یسوع کی بات ہے، پولوس کی بات ہے، تو لکھا ہے کہ وہ جو تھی بدرو وہ ان کے اوپر جھپٹ پڑی، ان مسیحوں پہ جو نام کے مسیح تھے. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، جب ہم خدا کے روح میں ہو کے دعا کرتے ہیں اور خدا کے روح سے باہر نکل کے جسمانی نیتوں کے ساتھ اپنی مشہوری کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں تو شاید وہ دعائیں خدا ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی اور نفرت انگیز ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں جو اجتماعی ترقی کے لیے، کلیسیائی ترقی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، ان کا بھی جواب ہمیں نہیں ملتا. جیسے کہ مثال میں دوں گا کہ رشیا کے لیے، کمیونسٹ بلاک کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، وہاں خدا کے کلام کی فراہمی کے لیے دعا کی جاتی رہی ہے اور بہت لمبا عرصہ دعا کی جاتی ہے. ان میں سے بے شمار لوگ دعائیں کرتے مر گئے.
انہوں نے اس آزادی کو دنیاوی زندگی میں نہیں دیکھا. ان کی دعاؤں کا جواب ہم نے، جنہوں نے کم دعائیں کی یا شاید اس ایشو پہ دعا ہی نہیں کی کبھی، ہم نے ان ملکوں کو خدا کی بادشاہت کے لیے، خدا کے کلام کے لیے، خدا یسوع مسیح کی خوشخبری کے لیے ہم نے کھلتے ہوئے دیکھا ہے، ان دیواروں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، ان رکاوٹوں کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح. تو خدا کا کلام ہمیں ایک اور بات بتاتا ہے کہ ہماری دعائیں، کن کی دعائیں؟ سب مقدسوں کی دعائیں. عام کرسچن ہونے میں اور مقدس کا درجہ پانے میں ایک فرق ہے کہ جب ہم وہ لائن عبور کر کے خدا یسوع مسیح کی بادشاہت میں آ جاتے ہیں، تو میں ایک پروگرام میں شاید یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے، ہمارا رتبہ چینج ہو جاتا ہے، ہماری جگہ، ہمارا مقام تبدیل ہو جاتا ہے، ہم مقدس ٹھہرا دیے جاتے ہیں، ہم مقدس ٹھہرا دیے جاتے ہیں. تو یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتہ کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے حضور پہنچ گیا. یہ میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے کہ ہماری دعا کب سنی جاتی ہے، کیسے سنی جاتی ہے، اس کا جواب کیسے آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعائیں رائے گاں نہیں جاتی. یہاں مکاشفہ 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، یعنی خدا کے مقدسین کی دعائیں خدا کے حضور سونے کے عود سوزوں میں موجود رہتی ہیں. کب وہ کسی دعا کا جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا، آپ نہیں جانتی. خدا کے اپنے وقت ہیں، خدا کے اپنے ٹائم ٹیبل ہیں، خدا کا اپنا طریقہ ہے، برکت وہ دیتا ہے. لیکن ہمیں سینسٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں فرمانبردار ہونے کی ضرورت ہے. یہ شاگرد یہ بہت ساری سوچوں میں گھرے ہوئے تھے، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا. بہت ساری سوچیں تھی، ہائے خداوند تو ہمیں چھوڑ گیا، ہائے جیسے ہم اکثر کہتے ہیں، ہائے میرے ابا تو مجھے کیوں دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا، ہائے میری ماں تو مجھے کیوں دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی ہے، ہائے یہ کیوں ہو گیا. اس طرح کی باتیں ہوں گی ان کے دل میں، ذہنوں میں، ہمارے بھی ہوتی ہیں. لیکن فرمانبرداری کی روح یہ ہم میں موجود ہونی چاہیے. خدا کے تخت ہونے کا احساس ہم میں موجود ہونا چاہیے. اب دیکھو وہ دعا کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے وہ دعا کرتے جا رہے ہیں ایک دھلائی کا، اسپرچل دھلائی کا سلسلہ چل رہا ہے. صحیح. دعا میں ہم پاک ہوتے جاتے ہیں، دعا میں ہم خدا کی قربت میں بڑھتے جاتے ہیں. اب یہ سلسلہ بالا خانے کے جتنے لوگ موجود تھے اور دعا کر رہے تھے، پہلے دن ان کی دعاؤں میں کچھ اور بات ہوگی، بہت ساری چیزیں ہوں گی، وہ پن رہی ہیں، چھن رہی ہیں، خداوند ان کے ساتھ بات کر رہا ہے، خداوند اپنے روح کو نازل کر رہا ہے، اور ان کی زندگی میں تقدیس کا ایک عمل جاری ہے. اور جب خدا یہ سمجھتا ہے کہ تم کیوں سوچتے ہو، تم میری ساری تعلیموں کو بھلا چکے ہو، میں نے تو یہ تمہیں بتایا تھا کہ میں ہمیشہ دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میں نے تو یہ بتایا تھا کہ خدا کی بادشاہت اب تمہارے درمیان ہے. تم ڈاما ڈول رہے ہو، باتوں کو بھول جاتے ہو، باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو، آیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو، خدا کے وعدوں کو نظر انداز کرتے ہو. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارا روح خدا کے روح کے ساتھ ملتا جاتا ہے. اور جب خدا نے دیکھا کہ اب یہ صحیح جگہ پر آ گئے ہیں، ان کی صحیح اندر سے روحانی دھلائی ہو گئی ہے،
اب یہ قبول کرنے کی اپنا خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. اب یہ میری بات سنیں گے, اب میرا روح ان کے اوپر نازل ہونا چاہیے, تو خدا نے اپنے روح کو نازل کر دیا. کہ تم یسوع کو مس کر رہے تھے, پہلے وہ مولود تھا, آج وہ اپنے روح میں آ گیا تمہارے ساتھ. خدا کا اور تمہارا پھر میل ملاپ ہو گیا جو ویزیبل ہے. ویزیبل کس طرح ہے کہ پہلے وہ 40 دن تک ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ تھا, خدا ان کی دعائیں سن رہا تھا, ان کی دعائیں خدا کے حضور پہنچ رہی تھیں, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ میری دعائیں کدھر جا رہی ہیں. بہت سارے ایمانداروں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری دعائیں کدھر جا رہی ہیں. وہ شاید ادھر ادھر جواب ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جیسے مثال میں دوں گا کہ وہ مجوسی آئے, وہ 17 ان کی رہنمائی کر رہا تھا, انہوں نے جانا بیت اللہ میں تھا, وہ چلے گئے اپنا ہیرودیس کے محل میں جواب ڈھونڈنے کے لیے, تو وہاں ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. بادشاہ کے محل میں کھلبلی ہوئے, میرا ولیعہد کون آ گیا, وہ مجھے بادشاہی سے ہٹانے والا کون آ گیا. تو ہم غلط تفسیریں کر کے ان کے غلط نتائج پیدا کر جاتے ہیں. تو خدا نے جب دیکھا کہ اب یہ اتنے قابل ہو گئے ہیں, تو پھر اس نے اپنا روح ان پر نازل کیا, اور ساتھ ہی دنیا کو بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو بدل کے رکھ دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میرا روح ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ میرا عہد ہے. اور اس نے اپنے روح کو ان پر نازل کر دیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی زبانیں دکھائی دی, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہریں, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. اب صرف یہاں پہ غیر زبانیں تو ظاہر ہوئی ہیں, باقی کی نعمتیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی. باقی کی نعمتوں میں سے ایک اور نعمت اسی باب میں نظر آتی ہے کہ خدا پطرس کو حکمت کی, بولنے کی, کلام سنانے کی نعمت دے دیتا ہے, اور ہزاروں کے حساب سے لوگ اس دن ان میں شامل ہو جاتے ہیں. ان میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس درجے اور مقام پہ پطرس اور دیگر رسول تھے, اور وہ 120 بھائیوں کی جماعت تھی, اب یہ صرف 12 کی بات نہیں ہو رہی ہے, 120 لوگوں کی بات ہو رہی ہے. وہ ایک جماعت تھی, ایک دل ہو کر دعا کر رہے تھے, اور خدا کا روح ان سب پر نازل ہوا. لیکن ان میں سے کھڑا ہو کے واز کون کرتا ہے, پیغام کون دیتا ہے؟ پطرس. اس کو اس کام کے لیے خدا نے ایک الگ نعمت دی, ایک الگ بخشش دی, ایک الگ قوت دی, ایک الگ مکاشفہ دیا, اور وہ بولتا ہے. اور یاد کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھ رہے تھے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, تو پطرس نے کہا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. اور یسوع نے سے کہا تھا کہ اسی پر میں اپنی اسی مکاشفہ پر یہ بات تجھے میرے آسمانی باپ نے بتائی ہے, یہ ایک الہی مکاشفہ ہے, اور اس مکاشفہ پر میں اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں. ٹھیک ہے. اب اس وجہ سے پطرس کو وہ ہیڈ ماسٹری مل گئی, وہ ان کا سب کا لیڈر ہو گیا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس ایمان پر, اس مکاشفہ پر اپنی کلیسیا کی بنیاد بناؤں گا. یہ بات خدا نے تجھ پر ظاہر کی ہے, چل میں تجھے شاباش دیتا ہوں, تجھے مقرر کرتا ہوں. اب اس کا ٹائم آ گیا ہے, اور اس پر خدا کا روح بھی نازل ہو گیا ہے, خدا کا وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے, ان کی دعائیں بھی سن لی گئی ہیں. تو جس روح میں آپ دعا کرتے ہیں, میں بار بار یہ حوالہ دیتا رہتا ہوں اور اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ ہر ایماندار کے لیے یہ اپنے آپ سے پوچھنا, اپنے خالق خداوند سے پوچھنا, خدا کے پاک روح سے پوچھنا کہ میں کس روح کا ہوں. خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہ بار بار کہتے ہیں, کیا تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو؟ یعنی تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تم کس روح کے ہو. آج ہر ایماندار کے لیے, چاہے وہ کسی ڈینومینیشن کا ہو, چاہے کسی فرقے کا ہو, چاہے کسی جماعت کا ہو, ایک ہی بائبل ہے, ایک ہی یسوع ہے, ایک ہی خدا کا روح ہے, ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ خداوند یسوع مسیح ہے. تو یہ پوچھنا ضروری ہے خدا کے کلام کے آئینہ کی روشنی میں کہ میں کس روح کا ہوں. میں اپنی پبلسٹی کرنے والا ہوں,
میں صرف چندے اکٹھے کرنے والا ہوں، میں لوگوں کو پھاڑنے والا ہوں، میں لوگوں کو انکریج کرنے والا ہوں، میں جو مردہ روحیں ہیں ان کے لیے گہراوزاری کر کے دعا کرنے والا ہوں، کیسا ہوں؟ تو دعاؤں کا جواب شاید شاگرد اس طرح سے توقع نہیں کر رہے تھے. ان کی زندگی میں ایک زبردست دھماکہ ہوتا ہے، یکا یک کہ یکا یک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز کی توقع نہیں کر رہے تھے، خداوند چاہتا تو ان کو بتا دیتا کہ کل اتنے بجے بج کے اتنے منٹ پہ میں اپنے روح کو نازل کروں گا. نہیں، خدا کے اپنے طریقے ہیں. لکھا کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اچانک ہوا. تو خداوند ہمیں بھی، اگر ہم دعا میں سنجیدہ ہوں گے، دل اس کی طرف لگائیں گے، اس کے تخت کے سامنے آئیں گے، مسلسل دعا کی حالت میں رہیں گے، خداوند کی حضوری کا احساس رہے گا. ہماری امید کی صورتحال کیا بھی ہے، ہماری سوچیں کیسی بھی ہیں، لیکن دعا کرنا، اور میں پھر دوہرا کے کہتا ہوں کہ بالا خانے کی روح میں دعا کرنا، اس میں اور عام ایک یاد کی ہوئی رٹی رٹائی اور روٹین کی دعا، ان میں فرق ہے. ہم کیسی بھی دکھ کی حالت میں ہیں، ہم کیسے بھی افسوس کی حالت میں ہیں، ہم دنیا کے رویوں سے کتنے مایوس ہو چکے ہیں، ہمیں خدا کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یکا یک ہماری زندگی کے وسیلے سے بھی خدا بہت ساروں کو برکت دے. کتنے لوگ ایک ہی دن پطرس کی دعا سے، اس کے کلام سے، اس کی منادی سے ایک ہی دن میں خدا ان کے پاس آ گئے. اور یہ یول نبی کی معرفت جو وعدہ کیا ہوا تھا خدا نے، وہ پورا کیا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. ہم بھی آخری دنوں میں رہ رہے ہیں، ہم اور زیادہ آخری دنوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے، یہ میرا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، میرے بہن بھائیوں کا حق ہے، میرے فیلوشپ میں رہنے والوں کا حق ہے کہ وہ کہیں خدایا تیرا وعدہ تھا کہ تو نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے روح میں سے ہر فرد پر، ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کروں گا. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے. اب میں بوڑھا ہوں تو میرے لیے خدایا مجھے اپنے روحانی خواب دکھا. خواب دیکھنے سے مراد یہ زومانی ہے جی، خدا آئندہ کی اچھی باتیں مجھے بتا، اپنی پیشن گوئیاں مجھے بتا، جو ترقیاں ہماری کلیسیا میں ہونی ہیں، جو امید ہمارے پاس ہونی چاہیے مجھے بتا، تاکہ میں اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو امید دلا سکوں، ان کو خدا کی بادشاہت کے بارے میں مزید بتا سکوں، ان کو میں تسلی کی باتیں کھل کے بیان کر سکوں. اگر میں بزرگ ہوں تو میں خواب دیکھوں گا. اب بڑے بڑے خواب دیکھنا، جتنے بڑے آپ خواب دیکھیں گے اتنے ہی بڑے آپ کو ان کے نتائج ملیں گے. تو ہم جو بزرگ ہیں جنہوں نے زندگی کا زیادہ حصہ کاٹ لیا ہے، ہمارے لیے خدا کے کلام کے ایمان اور ان کے تجربات کی روشنی میں ہمارے پاس امید اور ہمارے پاس یقین زیادہ ہے کہ خدا جو ہمیں یردن تک لے آیا ہے یردن کے آگے بھی لے جائے گا. تو ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں، لیکن ہم خدا سے خواب مانگتے ہیں کہ خدایا ایسے خواب دے کہ ہم ان کی تعبیر میں اپنے بچوں کو اور ان کے بچوں کو اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو تسلی دے سکیں کہ مسیحی زندگی ہے کیسی. مسیحی زندگی قدرت والی زندگی ہے، باتوں پر موقوف نہیں ہے. بہت سارے لوگ باتوں سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، لیکن یہ قدرت والی زندگی ہے جس میں خدا کا روح ہے، جس میں خدا کے روح کی نعمتیں ہیں، جس میں خدا کے روح کے پھل ہیں، روح کے ہتھیار ہیں. یہ سارے ہمارے استعمال کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہم اس روحانی جنگ کا حصہ بن سکیں جو ابلیس اور اس کی ساری قوتوں کے خلاف ہے. ابلیس نے جدائی پیدا کی تھی، ہم نے اس کے سر کو کچلنا ہے. یہ خدا کے کلام کا وعدہ ہے کہ وہ جلد، یعنی خدا یسوع مسیح جلد تمہارے پاؤں کے نیچے اس کے سر کو کچلوا دے گا. یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ خداوند میں آ گیا ہوں، میں تیری فوج میں آ گیا ہوں، اب میں نے اس کے سر کو کچلنا ہے. تو مجھے عقل بھی دے، سمجھ بھی دے، دانش بھی دے، اپنی نعمتیں بھی دے، اپنے ہتھیار بھی دے، اپنے پھل بھی دے، تاکہ میں محبت کے ساتھ زندگی بسر کروں.
ایک محبت کرنے والا ایماندار، ایک محبت کرنے والا گواہی دینے والا، ایک محبت کرنے والا گناہوں کی معافی کا اعلان کرنے والا کہ آ جاؤ یسوع کے پاس، کتنے بھی گناہ ہیں وہ دھل کر برف کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ کل ایک شخص نے کسی بیمار کے لیے دعا کی، کل کی بات ہے جی۔ اب میں اس بات کے خلاف ہوں، لیکن اس حد تک نہیں کہ ہم سچی باتیں وہاں پہ شیئر نہ کر سکیں۔ بہت سارے لوگ صرف اپنی تصویریں لگا کے لوگ کا توقع کرتے ہیں کہ ہمیں لوگ لائک کریں گے اور ہمیں بڑا ویل ڈن کریں گے، لیکن وہ بچہ تھا، اس کے لیے انہوں نے دعا کی، تو دعا کرنے سے پہلے انہوں نے اس بچے کو بتا کے اس سے توبہ کروائی، خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے، اس کو زندگی کے چشمے کے ساتھ متعارف کرایا اور اس نے توبہ کی۔ تو میں نے کہا خداوند آپ دونوں کو برکت دے، اس کو جس نے یسوع کو قبول کیا اور اس کو بھی جس کے ذریعے سے وہ یسوع کے پاس آیا، اور خداوند یسوع مسیح کا شکر ہو کہ اس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کیا ہے۔ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی سچائی ثابت کرنی ہے، اس کی بادشاہت میں لوگوں کو دعوت دینی ہے، ہم نے اس کے گھر میں لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ اب ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہماری ایک میراث ہے، ہماری ایک جگہ ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے، ہمارا ایک مقام ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ بالکل جب خدا کا روح نازل ہوتا ہے۔ تو میں پھر دوبارہ اس بات کو دہراؤں گا کہ افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 12ویں 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم کلام حق کو سنتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم پر پاک روح کی مہر لگ جاتی ہے۔ وہ میں نے بیان کیا تھا کہ ایک روشنی کا حالہ آپ کو، جو پرانے زمانے کی تصویریں ہیں سینٹس کی، مقدسین کی، ان کے سروں پہ، خداوند یسوع مسیح کے سر پہ وہ حالہ نظر آتا ہے۔ یہ خدا کے روح کی مہر ہے، اور یہ واحد ہمارا ایمان ہے اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رشتہ ہے، اور خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے وعدہ کے پورا ہونے کی دلیل ہے کہ روئے زمین پر ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا بیانہ مل جاتا ہے جو خدا کے روح کی صورت میں ہے، یعنی خدا خود ہمارا ضامن بن جاتا ہے۔ صحیح بیٹا میں نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی، یہ لو خدا کے روح کی مہر ہے آپ پہ، یہ خدا کے روح کی نعمتیں ہیں، یہ خدا کے روح کے پھل ہیں، یہ خدا کے روح کے ہتھیار ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا سچا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، نہ صرف آئندہ زندگی کے لیے بلکہ اس زندگی کے لیے بھی جو روئے زمین پر ہم گزار رہے ہیں، وہ با اختیار زندگی ہے، وہ خدا کی بادشاہت میں ہے، اس میں روح کے پھل ہیں، اس میں روح کے ہتھیار ہیں، اس میں روح کی نعمتیں ہیں، تاکہ ہماری زندگیاں فتح مند زندگیاں ہوں۔ ہم دم نہیں، سر ہونے کے لیے مقرر ہوئے ہیں، یسوع کے گواہ ہونے کے لیے مقرر ہوئے ہیں، ہم اس کے ایلچی مقرر ہوئے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کی امید دینے کے لیے اپنی زندگی کی مثال کے ذریعے دنیا کو یہ امید دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹی ہیں۔ جو درجہ، جو برکتیں، جو نعمتیں، جو پھل، جو ہتھیار ہمیں ملے ہیں، آپ کا بھی حصہ ہے، آؤ لے لو۔ میں اکیلا نہیں، میں دعا کر رہا کہ یہ نہ ہو، خدا نہ کرے کہ لوگ کسی میں بدو آ جائے یا کوئی بیمار ہو تو کہے فلانے کو جا کے دعا کرانے ہیں، فلانے سے دعا کرواتے ہیں، وہ دعا کرے گا تو یہ بچہ ٹھیک ہوگا۔ نہیں، یہ ہماری گواہی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کسی بھی مسیح کے پاس لے جاؤ، جب وہ دعا کریں گے تو ہم شفا پا جائیں گے۔ یہ ہماری گواہی یہ ہونی چاہیے، ساری دنیا میں، ہند سندھ میں، مشرق میں، مغرب میں یہ گواہی ہونی چاہیے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی بدرو گرفتہ ہے، تو وہ یہ کہے کہ مجھے کسی بھی مسیح کے پاس لے جاؤ۔ اب میں یہ دعا کی بات کر رہا ہوں جی، کہ جب ہم بالا خانے کی روح میں دعا کر رہے ہوں گے تو ہماری زندگیاں اس گواہی کی زندگیاں بن جائیں گی، ہماری زندگیاں اس قدرت والی زندگیاں بن جائیں گی، ہماری زندگیاں خدا کے روح کے مسح کے وسیلہ سے ایسی بن جائیں گی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں کسی بھی مسیح کے پاس لے جاؤ، کسی بھی جماعت میں لے جاؤ، ایماندار میرے لیے دعا کریں گے تو مجھے شفا مل جائے گی، یا ہمیں شفا مل جائے گی، یا میرے بیٹے کو، بھائی کو، جس کی
تو یہ جو ہے نا دعا کے وسیلے سے شفا، یہ ایک قسم کا وہ چارہ ہے جس کے وسیلے سے لوگ خدا کی بادشاہت کے لیے بلائے جاتے ہیں، راغب کیے جاتے ہیں، اٹریکٹ کیے جاتے ہیں۔ ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، سارا جلال خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے۔ ہمیں اس کے جلال میں سے چرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند ہم پر سوار ہوگا، ہمارے ساتھ ہوگا، دنیا کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ہمیں اپنی پبلسٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے روح میں اور بالا خانے کی دعا کے روح میں رہنے کی ضرورت ہے، ایک دن یا 40 دنوں کے لیے نہیں بلکہ ساری زندگی کے لیے۔ اور میں اپیل کرتا ہوں ساری کلیسیا سے، سارے ایمانداروں سے کہ آئیے آج ہم یہ تہیہ کریں اور اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن ہم دعا میں گزاریں، یک دل ہو کے دعا کرنا سیکھیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یک دل ہو کے دعا کرنا سیکھیں، روحوں کو خداوند کے پاس لانے کا ہم ایک مؤثر ذریعہ بن جائے تاکہ ہماری زندگیوں کے وسیلے سے بہت سارے لوگوں کو برکت ملے اور ان کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ بشپ صاحب ان ساری اچھی اور خوبصورت باتوں کے لیے۔ عزیزوں، آج جب بشپ صاحب سکھا رہے تھے تو میرا دل جو ہے وہ خوشی سے بار بار بھر رہا تھا کہ کبھی ایسا سوچتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے مانگ لیا ہے وہ بڑی اپنے عقل سے مانگا ہے، جبکہ ہم ہمیشہ ہی خداوند سے اپنی محدود عقل سے مانگتے ہیں۔ خداوند اس سے بڑھ کر ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن آئیے ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہم مانگتے کیا ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم یکدل ہو کر دعا کریں اور دعا کی روح میں رہ کر ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ عزیزوں، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی وقت اسی جگہ، پروگرام اسی نقطہ نظر میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس وقت اسکرین پر موجود ویب سائٹ ایڈریس اور نمبرز موجود ہیں، آپ ضرور کانٹیکٹ کریں اور ضرور سوالات جو ہیں وہ پوچھیں۔ اپنا خیال رکھیے، خداوند میں خوش رہیں۔